السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے حمزہ فاروق نے۔ چلیے سنتے ہیں حمزہ فاروق کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام حمزہ فاروق ہے۔ میں آج جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا ایسا تجربہ ہے جسے میں چاہ کر بھی نہیں بلا سکتا۔ اس واقعہ کو گزرے تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب بھی میں رات کے کسی وقت سنسان جگہ پر ہوتا ہوں تو مجھے وہی سرد ہوا، وہی اندھیرا، وہی خوفناک لمحات یاد آ جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے ایڈونچر کا شوقین رہا ہوں۔ پہاڑوں میں گھومنا، ٹریکنگ کرنا اور جنگلات کے قریب کیمپنگ کرنا مجھے بے حد پسند تھا۔ اس وجہ سے میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقوں کا رخ کرتا رہتا تھا۔ یہ واقعہ اگست کے مہینے کا ہے۔ اس وقت موسم نسبتاً خوشگوار ہوتا ہے اور سیاح بڑی تعداد میں شمالی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس سال ہم 4 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم وادی کاغان کے قریب ایک نسبتاً سنسان مقام پر کیمپنگ کریں گے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسی جگہ جائیں جہاں سیاحوں کا ہجوم کم ہو اور ہمیں اصل فطرت کا سکون محسوس ہو۔ میرے ساتھ میرے 3 دوست تھے۔ عادل، جو بچپن سے میرا قریبی دوست تھا، فہد، جو ہمیشہ ہر مہم میں سب سے زیادہ پرجوش ہوتا تھا، اور اسد، جو نسبتاً سنجیدہ طبیعت کا انسان تھا لیکن ایڈونچر کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ ہم لوگ گاڑی کے ذریعے اسلام آباد سے روانہ ہوئے اور تقریباً 8 گھنٹے کی مسافت کے بعد ناران پہنچے۔ ناران پہنچ کر ہم نے کچھ ضروری سامان خریدا، کھانے پینے کی چیزیں، اضافی بیٹریاں، ٹارچ اور کیمپنگ کے لیے کچھ ضروری ساز و سامان۔ وہاں ایک مقامی دکاندار سے بات کرتے ہوئے ہمیں ایک جگہ کا پتہ چلا جو مرکزی سڑک سے تقریباً 10 کلومیٹر دور جنگل کے اندر تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہاں ایک چھوٹا سا میدان ہے جہاں لوگ کبھی کبھار کیمپ لگاتے ہیں، لیکن اس نے ایک بات عجیب انداز میں کہی: رات کو وہاں زیادہ دیر نہ رکنا، خاص طور پر اگر جنگل کی طرف سے آوازیں آئیں تو باہر مت نکلنا۔ ہم نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہمیں لگا شاید وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوپہر کے بعد ہم اپنی گاڑی لے کر اس مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کافی مشکل تھا، پتھریلی سڑک، گھنے درخت اور تنگ راستے، لیکن آخر کار ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ وہ واقعی ایک خوبصورت میدان تھا۔ چاروں طرف لمبے دیودار کے درخت تھے اور درمیان میں نسبتاً ہموار زمین۔ دور پہاڑ کی چوٹیوں پر ہلکی برف نظر آ رہی تھی۔ ہم سب اس منظر سے بہت متاثر ہوئے۔ ہم نے فوراً اپنا سامان نکالا اور کیمپ لگانا شروع کر دیا۔ شام تک ہم نے 2 خیمے لگائے اور آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگا، درختوں کے سائے لمبے ہوتے چلے گئے، ہوا میں اچانک ٹھنڈک بڑھ گئی۔ پہاڑی علاقوں میں رات بہت جلد آ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم نے آگ جلائی اور اس کے گرد بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ابتدا میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ہم ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور اپنے پرانے واقعات یاد کر رہے تھے، لیکن تقریباً رات کے 10 بجے کے بعد ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ جنگل جو شام تک پرندوں کی آوازوں سے بھرا ہوا تھا، اچانک بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی غیر معمولی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جنگل ایک دم سانس روک کر کھڑا ہو گیا ہو۔ اسد نے آہستہ سے کہا: تم لوگوں نے نوٹس کیا
جنگل بالکل خاموش ہو چکا ہے۔ ہم سب نے چند لمحوں کے لیے کان لگا کر سنا۔ واقعی کوئی آواز نہیں تھی، نہ پرندے، نہ ہوا میں ہلتے درختوں کی سرسراہٹ، صرف آگ کی لکڑیوں کے جلنے کی آواز آ رہی تھی۔ فہد نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مذاق کیا، شاید سب جانور ہمیں دیکھ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس بات پر ہم سب ہنس پڑے، لیکن اندر ہی اندر مجھے بھی عجیب سا احساس ہونے لگا۔ تقریباً آدھی رات کے قریب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب سونا چاہیے، کیونکہ اگلے دن ہمیں صبح جلدی اٹھ کر ٹریکنگ بھی کرنی تھی۔ میں اور عادل ایک خیمے میں سو گئے، جبکہ فہد اور اسد دوسرے خیمے میں تھے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ مجھے لگا جیسے خیمے کے باہر کوئی چل رہا ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید فہد یا اسد ہوں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو دوسرے خیمے میں سو رہے ہیں۔ میں نے خاموشی سے کان لگا کر سنا۔ قدموں کی آواز واضح ہو رہی تھی، کوئی آہستہ آہستہ خیمے کے ارد گرد چل رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے عادل کو جگایا، عادل اٹھو، باہر کوئی ہے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ ہم دونوں خاموشی سے سننے لگے۔ اب قدموں کی آواز رک چکی تھی۔ چند لمحے بعد خیمے کے کپڑے سے ہلکا سا سایہ نمودار ہوا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ عادل نے آہستہ سے سرگوشی کی، کیا یہ فہد ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر اچانک خیمے کے باہر سے کسی کے سانس لینے کی آواز آنے لگی، بھاری اور غیر معمولی، جیسے کوئی تھکا ہوا شخص قریب کھڑا ہو۔ ہم دونوں بالکل ساکت ہو گئے۔ پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ خیمے سے دور ہونے لگا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آواز دوبارہ سنائی دی، لیکن اس بار وہ آواز جنگل کی طرف سے آ رہی تھی۔ ہم نے فوراً ٹارچ اٹھائی اور خیمے سے باہر نکلے۔ باہر مکمل اندھیرا تھا، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ہم نے دوسرے خیمے کی طرف دیکھا، فہد اور اسد دونوں ابھی تک سو رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے فہد کو آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کہا، کیا ہوا؟ ہم نے انہیں ساری بات بتائی، وہ بھی فوراً باہر آ گئے۔ ہم چاروں نے ٹارچ کی روشنی جنگل کی طرف ڈالی۔ کچھ لمحوں تک ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر اچانک درختوں کے درمیان ہمیں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ایک لمبا سا سیاہ سایہ تھا۔ ہماری ٹارچ کی روشنی اس تک مکمل طور پر پہنچ نہیں رہی تھی، لیکن وہ وہاں موجود تھا، بالکل ساکت، ہماری طرف دیکھتا ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فہد نے زور سے آواز دی، کون ہے وہاں؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ درختوں کے پیچھے ہلنے لگا، پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ ہم چند لمحے وہیں کھڑے رہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جنگل کے اندر جائے۔ آخر کار ہم واپس اپنے خیموں میں آ گئے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی، کیونکہ تقریباً رات 2 بجے کے قریب پورے جنگل میں اچانک ایک خوفناک چیخ گونجی۔ وہ انسانی آواز تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جو انسان جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اور اس چیخ کے فوراً بعد ہمیں اپنے خیمے کے بالکل پیچھے سے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی اندھیرے میں ہمیں گھور رہا ہو۔ وہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس چیخ کے فوراً بعد ہم چاروں جیسے پتھر کے بن گئے تھے۔ چند لمحوں تک کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بولے۔ آگ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے جلائی تھی اب مدھم ہو چکی تھی، اور اس کی نارنجی روشنی خیموں اور درختوں پر عجیب سائے بنا رہی تھی۔ پھر اچانک ہمیں واضح طور پر خیمے کے پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ خشک پتوں پر تیز قدموں کی آواز، جیسے کہ بہت تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت کے پیچھے جا رہا ہو۔ فہد نے فوراً ٹارچ اٹھائی اور پیچھے کی طرف روشنی ڈالی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف لمبے دیودار کے درخت اور ان کے نیچے پھیلی سیاہ زمین۔ اسد کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ یہ جانور ہو سکتا ہے، شاید کوئی لومڑی یا ریچھ، لیکن مجھے اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیخ ہم نے بھی سنی تھی وہ کسی جانور کی نہیں تھی، وہ انسانی آواز تھی، لیکن اس میں ایسی اذیت، ایسی عجیب گونج تھی
کہ وہ عام انسان جیسی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہم ابھی اسی الجھن میں کھڑے تھے کہ اچانک جنگل کے اندر سے وہی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ قریب تھی اور اس چیخ کے ساتھ ہی ہمیں درختوں کے درمیان کسی کے بھاگنے کی آواز پھر سے سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی اندھیرے میں ہماری طرف آ رہا ہو۔ فہد نے گھبرا کر کہا، خیموں کے اندر چلو۔ ہم فوراً واپس اپنے خیموں کی طرف دوڑے، لیکن خیموں کے اندر جانے سے پہلے میں نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر جنگل کی طرف دیکھا، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ درختوں کے درمیان ایک سیاہ سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ بہت لمبا تھا، غیر معمولی حد تک لمبا، اور وہ تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے فوراً خیمے کے اندر داخل ہو کر زپ بند کر دی۔ ہم چاروں ایک ہی خیمے میں جمع ہو گئے۔ باہر مکمل خاموشی چھا گئی، صرف ہماری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد خیمے کے باہر، بالکل باہر، کسی کے رکنے کی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ خیمے کے کپڑے سے ٹکرا رہی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ خیمے کے اوپر کسی کے ہاتھ پھیرنے جیسی آواز آنے لگی، جیسے کوئی باہر کھڑا خیمے کے کپڑے کو چھو رہا ہو۔ فہد نے سرگوشی کی، کوئی باہر ہے۔ اسد نے آہستہ سے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ ہم سب بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اچانک خیمے کے باہر سے بھاری سانسوں کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز اتنی قریب اور واضح تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا جیسے وہ چیز خیمے کے بالکل ساتھ کھڑی ہے۔ چند لمحوں بعد خیمے کے کپڑے پر ایک بڑا سا سایہ نمودار ہوا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی آہستہ سے اس طرف کی، اور اسی لمحے وہ سایہ ہلنے لگا، جیسے کوئی جھک کر خیمے کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ فہد نے ہمت کر کے زور سے کہا، کون ہے وہاں؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن سایہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ پھر اچانک خیمے کے باہر سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ آواز جنگل کی گہرائی میں دور ہوتی چلی گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ تقریباً 10 منٹ تک ہم خاموش بیٹھے رہے۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ باہر کوئی نہیں ہے تو ہم آہستہ آہستہ خیمے سے باہر نکلے۔ آگ تقریباً بجھ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے چند لکڑیاں ڈال کر اسے دوبارہ جلایا۔ روشنی پھیلتے ہی ہم نے ارد گرد کا جائزہ لیا، اور اسی لمحے عادل نے آہستہ سے کہا، یہ دیکھو۔ ہم نے زمین کی طرف دیکھا۔ گیلی مٹی پر واضح قدموں کے نشانات تھے، لیکن وہ عام انسان کے قدموں جیسے نہیں تھے۔ وہ غیر معمولی حد تک بڑے تھے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ نشان خیمے کے بالکل قریب آ کر ختم ہو جاتے تھے، جیسے وہ چیز اچانک ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ اسد کی آواز بمشکل نکل رہی تھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاروں کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ فہد نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے ابھی نکلتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنگل کے اندر رات کے اس وقت گاڑی چلانا تقریباً ناممکن تھا۔ راستہ بہت تنگ اور خطرناک تھا۔ اگر ہم جلدی میں نکلتے تو حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ باقی رات آگ کے پاس بیٹھ کر گزاریں گے، اور جیسے ہی صبح ہوگی فوراً یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن رات ابھی باقی تھی، اور جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ تقریباً رات 3:20 پر جنگل کے اندر ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دینے لگی۔ پہلے ہمیں لگا شاید ہوا درختوں کے درمیان سے گزر رہی ہے، لیکن چند لمحوں بعد ہمیں واضح محسوس ہوا کہ وہ سرگوشی انسانی آواز جیسی ہے، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی جنگل کی طرف ڈالی۔ اسی لمحے درختوں کے درمیان ہمیں کئی سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سائے ایک دوسرے کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جیسے کوئی خاموش جلوس ہو۔ میری سانس رک گئی، کیونکہ وہ سائے انسانوں جیسے تھے، لیکن ان کی چال عجیب تھی۔ وہ زمین پر چلتے ہوئے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ جیسے ہلکے سے فضا میں سرک رہے ہوں۔ ہم سب خوف سے جم گئے۔ پھر اچانک ان میں سے ایک سایہ رک گیا اور آہستہ آہستہ ہماری طرف مڑ گیا۔ اسی لمحے جنگل کے اندر سے تیز ہوا چلی۔
آگ کی لپیٹیں زور سے ہلنے لگی اور چند لمحوں کے لیے ہمیں ایسا لگا جیسے وہ سایہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ فہد نے گھبرا کر کہا، گاڑی کی طرف چلو۔ ہم فوراً اپنا ضروری سامان اٹھا کر گاڑی کی طرف دوڑے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہیڈ لائٹس چلتے ہی پورا میدان روشن ہو گیا۔ ہم نے آخری بار پیچھے مڑ کر جنگل کی طرف دیکھا اور اس لمحے ہم سب کے دل جیسے رک گئے ہوں۔ درختوں کے درمیان کئی سائے کھڑے تھے، وہ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، بالکل خاموش، بالکل ساکت۔ میں نے فوراً گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ راستہ خطرناک تھا لیکن اس وقت ہمیں صرف وہاں سے دور جانا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہم مرکزی سڑک پر پہنچے تو ہم سب نے سکون کی سانس لی۔ صبح ہونے کے بعد ہم دوبارہ ناران کے بازار گئے۔ وہی دکاندار ہمیں دوبارہ ملا۔ جب ہم نے رات کا واقعہ اسے بتایا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی منع کیا تھا۔ ہم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی اس علاقے میں کیمپنگ نہیں کی اور آج بھی جب کبھی میں کسی جنگل میں خاموشی محسوس کرتا ہوں تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے اور درختوں کے درمیان کھڑے وہ سائے جو ہمیں خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے سلمان طارق نے۔ چلیے سنتے ہیں سلمان طارق کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام سلمان طارق ہے۔ آج جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور پر اسرار تجربہ ہے۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی جب رات کے 3 بجتے ہیں تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس رات کو اپنے ذہن سے نکال دوں، خود کو یہ سمجھاؤں کہ شاید وہ سب میرا وہم تھا یا شاید میں تھکن کی وجہ سے ایسی چیزیں محسوس کر رہا تھا جو حقیقت میں موجود نہیں تھی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جو کچھ اس رات میرے ساتھ ہوا وہ میرے لیے اتنا ہی حقیقی ہے کہ میں اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں لاہور میں ایک چھوٹے سے اخبار کے لیے بطور رپورٹر کام کرتا تھا۔ میری ذمہ داری زیادہ تر رات کی خبروں کو کور کرنا ہوتی تھی، حادثات، پولیس کی کارروائیاں یا کبھی کبھی ایسے واقعات جن کے بارے میں عام لوگ رات کے وقت باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ ایک رات تقریباً 12:30 بجے مجھے میرے ایڈیٹر کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ بھاٹی گیٹ کے قریب ایک پرانے قبرستان میں کچھ عجیب واقعات کی خبریں مل رہی ہیں۔ چند مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رات کے 3 بجے کے قریب قبرستان کے اندر سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہاں روشنی سی نظر آتی ہے اور کسی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے قبروں کے درمیان کسی کو چلتے دیکھا ہے۔ میرا ایڈیٹر یہ چاہتا تھا کہ میں اس معاملے کی تحقیق کروں اور اگر ممکن ہو تو اس پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کروں۔ میں نے پہلے تو ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن بطور رپورٹر ایسے موقع کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود وہاں جا کر حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً رات 1:30 بجے میں اپنی موٹر سائیکل پر اس قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں بھاٹی گیٹ کے قریب پہنچا تو سڑکیں تقریباً خالی ہو چکی تھیں۔ چند آوارہ کتے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور کہیں کہیں دور کسی دکان کی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں قبرستان کے مرکزی دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دروازہ بہت پرانا اور سنگ آلود تھا۔ اس کے اوپر ایک بوسیدہ سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر قبرستان کا نام بمشکل سے پڑھا جا سکتا تھا۔ دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں عام طور پر چوکیدار بیٹھتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھا سا آدمی باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں ایک رپورٹر ہوں اور قبرستان کے بارے میں پھیلنے والی افواہوں کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے چوکیدار نے کچھ لمحے مجھے غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، بیٹا کچھ چیزیں تحقیق کے لیے نہیں ہوتی، بہتر ہے تم واپس چلے جاؤ۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، لیکن میں نے مسکرا کر کہا، میں صرف کچھ دیر کے لیے اندر جا رہا ہوں، اگر کچھ نہ ملا تو واپس آ جاؤں گا۔ بوڑھے آدمی نے گہری سانس لی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا
اگر 3 بجے کے بعد کچھ سنائی دے تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اس کی یہ بات میرے ذہن میں عجیب سی گونج بن کر رہ گئی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر خاموش اور سنسان تھا۔ چاروں طرف پرانی قبریں تھیں، کچھ ٹوٹی ہوئی، کچھ جھکی ہوئی۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں اور زمین پر عجیب سائے بنا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کا وقت تھا اور ہوا میں ہلکی سی نمی تھی۔ کبھی کبھار دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ جاتی تھی۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، رات کے 2:20 ہو رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں 3 بجے تک قبرستان کے اندر رہوں گا تاکہ دیکھ سکوں کہ واقعی یہاں کچھ غیر معمولی ہوتا ہے یا نہیں۔ میں نسبتاً ایک کھلی جگہ پر پہنچ کر رک گیا جہاں چند پرانی قبریں ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے کنارے بیٹھ کر میں انتظار کرنے لگا۔ وقت بہت آہستہ گزر رہا تھا۔ رات کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک جب 3 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے، ہوا کا رخ بدل گیا۔ درختوں کی شاخیں اچانک زور سے ہلنے لگی اور قبرستان میں ایک عجیب سی سردی پھیل گئی۔ میں نے اپنے بازوؤں پر کھڑے ہوتے رونگٹے محسوس کیے۔ پھر عین 3 بجے مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، آہستہ اور بھاری، جیسے کوئی قبروں کے درمیان چل رہا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اچانک بوڑھے چوکیدار کی وہ بات یاد آئی، اگر 3 بجے کے بعد کچھ سنائی دے تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ لیکن انسان کی فطرت عجیب ہوتی ہے، جتنا کسی چیز سے منع کیا جائے اتنا ہی دل اسے کرنے کو چاہتا ہے۔ چند لمحوں تک میں نے خود کو روکے رکھا، لیکن پھر تجسس مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں آہستہ سے مڑا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میرے سامنے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا، لیکن وہ عام آدمی جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت پرانے طرز کے تھے اور اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک پیلا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قبر بالکل نئی لگ رہی تھی، اس پر کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ پھر اچانک زمین کے اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آنے لگی، جیسے مٹی کے نیچے کوئی حرکت کر رہا ہو۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور اسی لمحے وہ آدمی اچانک غائب ہو گیا۔ لیکن مٹی کے نیچے سے آنے والی آواز اب بھی جاری تھی۔ وہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ چند لمحوں بعد وہ مٹی آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ میں نے پہلے خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب میرا وہم ہے، شاید ہوا کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے مٹی واقعی اوپر اٹھنے لگی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز قبرستان کی خاموشی میں گونج رہی ہو۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرے موبائل کی ٹارچ کی روشنی سیدھی اس قبر پر پڑ رہی تھی، وہ نئی قبر جس کی طرف اس پر اصرار آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ اچانک مٹی کے اندر سے ایک ہلکی سی ٹھک 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 کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی اندر سے مٹی پر ہاتھ مار رہا ہو۔ میرے جسم میں خوف کی ایک ایسی لہر دوڑی کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری عقل کہہ رہی تھی کہ فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میری نظریں اس قبر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ پھر اچانک مٹی کا ایک حصہ اندر دھس گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے نیچے سے زور لگایا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں خود سے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، کوئی زندہ انسان قبر کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لمحے مجھے اپنے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی، بالکل میرے کان کے قریب۔ میں جھٹکے سے مڑا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف قبریں اور سیاہ اندھیرا۔ ہوا اب پہلے سے زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، درختوں کی شاخیں عجیب انداز میں ہل رہی تھی اور پھر وہی قدموں کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس بار وہ آواز میرے دائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے ٹارچ اس طرف گھمائی اور میرا خون منجمد ہو گیا۔ وہی آدمی جو چند لمحے پہلے غائب ہو گیا تھا اب دوبارہ وہاں کھڑا تھا۔ اس بار وہ مجھ سے زیادہ قریب تھا، شاید صرف 5 یا 6 قدم کے فاصلے پر۔ اس کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ واضح نظر آ رہا تھا۔
اس کی آنکھیں عجیب طرح سے ساکت تھی، جیسے ان میں زندگی نہ ہو، اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ مسکراہٹ کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ دوبارہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس لمحے مٹی کے اندر سے آنے والی آواز اچانک تیز ہو گئی، ڈھک ڈھک ڈھک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پوری طاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید واقعی کوئی زندہ انسان دفن ہو گیا ہو، اور اگر ایسا ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن پھر مجھے چوکیدار کی وہ بات یاد آئی، 3 بجے کے بعد اگر کچھ سنائی دے تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال اٹھا، اگر یہ سب واقعی کوئی ماورائی چیز ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک قبر کی مٹی کا ایک بڑا حصہ اوپر اٹھ گیا اور اندر سے ایک سیاہ ہاتھ باہر نکلا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ عام انسان کے ہاتھ جیسا نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں غیر معمولی حد تک لمبی تھی اور ناخن بہت بڑے اور نوکیلے تھے۔ میری سانس رک گئی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر دوسرا، لیکن میری ٹانگیں جیسے کمزور ہو چکی تھی۔ اسی لمحے وہ پر اسرار آدمی اچانک ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی بہت آہستہ تھی، لیکن اس میں ایسی سرد مہری تھی کہ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور اس بار جو میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس کا چہرہ بدل رہا تھا، اس کی جلد آہستہ آہستہ سیاہی مائل ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھی، جیسے ان میں کوئی سفیدی باقی نہ ہو۔ میں نے زور سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن میری آواز کانپ رہی تھی۔ اسی لمحے قبر کے اندر سے دوسرا ہاتھ بھی باہر نکل آیا۔ اب وہ دونوں ہاتھ مٹی کو پکڑ کر خود کو اوپر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے میری عقل جواب دے رہی ہے۔ میں نے فوراً مڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی میں نے 2 قدم آگے بڑھائے، مجھے اپنے پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز بہت تیز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں پوری طاقت سے قبرستان کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ قبروں کے درمیان دوڑتے ہوئے کئی بار میرا پاؤں پھسلا، ایک بار تو میں گر بھی گیا، لیکن خوف نے مجھے فوراً دوبارہ کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ میرے کانوں میں اب عجیب سی آوازیں گونج رہی تھی، جیسے کئی لوگ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہے، سلمان۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ آوازیں پھر بھی سنائی دے رہی تھیں۔ آخر کار مجھے قبرستان کا دروازہ نظر آ گیا۔ وہاں وہی بوڑھا چوکیدار کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی اور وہ بے چینی سے قبرستان کے اندر دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ میں پوری طاقت سے اس کی طرف دوڑا۔ جب میں دروازے تک پہنچا تو میں کانپ رہا تھا، میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ بوڑھے آدمی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا نا، ہے نا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ جو لوگ پیچھے نہیں دیکھتے وہ اتنے خوفزدہ ہو کر واپس نہیں آتے۔ میرے جسم میں ایک بار پھر سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ کیا تھا؟ بوڑھے آدمی نے قبرستان کے اندر کی طرف دیکھا اور پھر بولا، یہ قبرستان بہت پرانا ہے بیٹا۔ یہاں کچھ قبریں ایسی ہیں جنہیں چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ کئی سال پہلے کچھ لوگوں نے یہاں ایک پرانی قبر کھودی تھی۔ اس کے بعد سے ہر چند سال بعد کوئی نہ کوئی ایسی رات آتی ہے جب وہ چیز دوبارہ حرکت کرتی ہے۔ میں نے خوف سے کہا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر بتا دیتا تو کیا تم مان لیتے؟ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے آخری بار قبرستان کے اندر دیکھا، اب وہاں مکمل خاموشی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن پھر دور اندھیرے میں مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہی پر اسرار آدمی وہ قبرستان کے درمیان کھڑا تھا، اور اس بار وہ آہستہ آہستہ میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا، جیسے مجھے دوبارہ واپس آنے کا اشارہ دے رہا ہو۔
میں نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں اور بغیر کچھ کہے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس قبرستان کا رخ نہیں کیا۔ میں نے اپنے ایڈیٹر کو بھی یہی کہا کہ وہاں کچھ خاص نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں سچ بتاؤں گا تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ لیکن آج 9 سال بعد بھی جب کبھی رات کے 3 بجتے ہیں مجھے وہ ٹھک 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 کی آواز یاد آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو، خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہو۔